اس کرم کا کرو شکر. چاند کو چاندنی ملی ہے، اسی نبی کے صدقے سے سورج کو روشنی ملی ہے. وہ جو آسمان کا جو سامیانہ لگایا گیا، آسمان کا جو سامیانہ لگایا گیا اور جو زمین کا فرش بچھایا گیا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے سے. اللہ رب العزت قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے نا. اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی غم دے اور نہ ہی کوئی خوف دے. اب کوئی سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، کوئی پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے، کوئی جو بھی سوال کرنا چاہے وہ سوال کر سکتا ہے کہ اللہ کے ولی کو غم اور خوف کیوں نہیں ہے. غم اور خوف غم اور خوف کیوں نہیں ہے؟ ہمیں غم اور خوف کیوں دے؟ کیونکہ وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے، ہم بھی تو اللہ کا بندہ ہے، لیکن انہیں غم اور خوف کیوں نہیں ہے؟ ہمیں غم اور خوف کیوں دے؟ ذرا دیکھیے، سوچے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے ولی کو غم اور خوف اس لیے لگی گئے کہ جو اللہ کے ولی کو دے اسے رضا الہی حاصل ہو. جو اللہ کے ولی کو دے گئے انہیں رضا الہی حاصل ہوتا ہے، اور جنہیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے نہ اسے دنیا میں ڈر لگتا ہے، نہیں جس سے ڈر لگتا. جنہیں اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی رفعت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ کی رضا. اس لیے جسے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اسے دنیا کا کوئی خوف نہیں رہتا. اللہ کے ولی ہمیں غم اور خوف کیوں گئے؟ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، ہمیں غم اور خوف کیوں گئے؟ ہمیں غم اور خوف اس لیے گئے کہ آج ہم نے دنیا کے رنگینیوں سے محبت کی گئی، آج ہم نے دنیا کے رنگینیوں سے محبت کی گئی، آج ہم نے دنیا کے عیش و عشرت سے محبت کی گئی، آج ہم دنیا کے عطاؤں کے پیچھے بھاگتے گئے، نہ جانا ہم اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے کس کے پیچھے بھاگتے گئے. لیکن رب قرآن میں فرماتا ہے اگر تجھے زندگی دیکھنا ہے تو رسول اللہ کی زندگی، اگر تجھے زندگی دیکھنا ہے تو رسول اللہ کی زندگی کو دیکھو. اگر رب فرما دیتا کہ تم اپنے ماں باپ کی زندگی کو دیکھو. دیکھیے جب بات آگے تو سنیے، میں تو کچھ اور بات کہنا چاہ رہا تھا لیکن زندگی بارے جب رب فرماتا ہے کہ اگر تجھے زندگی اچھا اپنے زندگی کامیاب بنانا چاہتے ہو تو رسول اللہ کی زندگی کو دیکھو. رب فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہے نا. کئی لوگوں تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے، ایک اسوہ عمل ہے. جس نے رسول اللہ کی زندگی پر اپنی زندگی کو قربان کر دیا، جس نے سیرت مصطفیٰ پر چلنا شروع کر دیا، جس نے رسول کے قدم پہ اپنانا شروع کر دیا، خدا کی قسم اسے دنیا میں عزت ملے گی اور آخرت میں اسے جنت ملے گی. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی زندگی کو جو ماں باپ کی جو عظمت کے ماں باپ کی جو ہے وہ بہت بلند کیا ہے رتبہ کو ماں باپ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور جنت کا دروازہ. لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں اپنے بندوں سے کہا کہ تم اپنی ماں باپ کی زندگی کو دیکھو، تم اپنے ماں باپ کی زندگی کو دیکھو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. رب کہہ رہا ہے، لیکن اللہ نے ماں باپ کے ساتھ اپنے سلوک کر کے کہا اف تک اپنے ماں باپ کو نہ کہو. اللہ قرآن فرماتا اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو. لیکن اتنا بڑا مقام ہوتے ہوئے بھی رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے ماں باپ کی زندگی کو دیکھو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم اپنی زندگی کو سنوار جاؤ تو اپنی زندگی تمہاری سنور جائے گی، تم اپنے ماں باپ کی زندگی دیکھو. لیکن اس لیے رب نے یہی نہیں فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی زندگی دیکھو. کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ آج کل کے ماں باپ ایسے بھی ہوا کرتے ہیں. دیکھیے آج کل کے ماں باپ ایسے بھی ہوا کرتے گئے جو شرابی ہوا کرتے گئے، جو زنا خور ہوا کرتے گئے، جو سودخور ہوا کرتے گئے. اس لیے رب نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنی ماں باپ کی زندگی کو دیکھو. اگر رب کہہ دیتا کہ تم اپنے ماں باپ کی زندگی کو دیکھو، آج باپ شراب پی رہا ہے بیٹا بھی شراب پیتا، آج باپ زنا کر رہا ہے بیٹا بھی زنا کرتا. اس لیے رب نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنی ماں باپ کی زندگی کو دیکھو، بلکہ رب نے قرآن میں اعلان
کر دیا اگر تجھے زندگی دیکھنے ہے تو رسول اللہ کی زندگی، اگر تجھے زندگی سوارنی ہے تو رسول اللہ کی زندگی کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کو سوچا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر میں تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اگر تجھے میں نے اس لیے تجھے پیدا کیا، اس لیے میں نے تجھے دنیا میں بھیجا کہ تاکہ رسول تو جب تو دنیا میں جائے گا، جب تو چلے گا تو میرے بندوں کو چلنا آ جائے گا، ہے نا؟ جب تو کچھ کہے گا تو میرے بندوں کو کہنا آ جائے گا۔ اسی لیے رب نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں، میرے آیت کریمہ میں نے کیا تلاوت کیا تھا کہ بے شک اللہ کے ولی کو نہ کوئی غم دے نہ کوئی خوف دے۔ میں تھوڑی سی بات ایسے گزار کر دوں، بزرگ مجاہد ملت کون ہے یہ بزرگ مجاہد؟ وہ اڑیسہ جنہیں رئیس اڑیسہ کہا جاتا ہے، تاریخوں میں آتا ہے کہ وہ ان کی اتنی زمین تھی کہ اگر ان کے زمین پر 2 گھنٹہ تک اگر ٹرین چلائی جائے تو پھر ان کی زمین کا پر مطلب وہ سفر ٹرین نہیں کر سکتے، اتنی زمین، اسی لیے انہیں رئیس اڑیسہ کہا گیا، انہیں رئیس اڑیسہ کہا گیا ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ تقویٰ دیکھ ان کی پرہیزگاری کیا ہے۔ مجاہد ملت ایک دعوت میں جا رہے تھے، بزرگ مجاہد ملت ایک دعوت میں جا رہے تھے، لیکن ان کی زندگی کو دیکھے اعلیٰ حضرت نے یہی پیغام دیا ہے 3 چیز، کیا؟ اعلیٰ حضرت بولے، اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، خانوادہ اعلیٰ حضرت۔ کیا سمجھے؟ وہ سمجھے نہیں نا، سمجھا دیں گا۔ مسلک اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، خانوادہ اعلیٰ حضرت، اسی پر بزرگ مجاہد ملت کی پوری زندگی گزر، اسی پر سرکار مجاہد ملت کی پوری زندگی گزر گئی۔ اس کے رسول میں انہوں نے اپنی پوری زندگی کو قربان کر دیا، اور جس نے رسول کی عشق میں، رسول کے عشق میں جو بھی اپنی زندگی قربان کرتا ہے، ادنا ہو تو اعلیٰ ہو جاتا ہے، خطرہ ہو تو دریا ہو جاتا ہے، جو بھی رسول کے عشق میں اگر زندگی۔ تو میں کیا عرض کرتا کہ ایک دعوت میں جا رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کے بھائی، ان کے چھوٹے بھائی قاری مجیب الرحمان صاحب تھا، ان کے چھوٹے بھائی کا کیا نام ہے؟ قاری مجیب الرحمان صاحب۔ آپ بزرگ مجاہد ملت کا نام کیا ہے جانتے ہیں؟ حبیب الرحمان، ہے نا؟ ان کے چھوٹے بھائی کا قاری مجیب الرحمان، ایک عبد الرحمان صاحب نام۔ تو یہ دعوت میں جا رہے تھے، دونوں بھائی ساتھ میں جا رہے تھے کہ دعوت پہ سفر طے کرنے کے بعد جس جگہ پہ دعوت پہ جانی تھی وہاں پر چلے جاتے گئے، اس گھر میں پہنچتے گئے۔ پہنچنے کے بعد میں آپ لوگوں کو شارٹ کٹ بتا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ تو میں نے بتا ہی دیا کہ میرے پاس کون ہے۔ تو دعوت میں جب وہاں پہنچنے کے بعد جب پہنچتے گئے مہمان نوازی کی جاتی ہے، کرنے کے بعد جب وہاں پر بیٹھ جاتے گئے کھانا لگایا جاتا ہے۔ کھانا لگانے کے بعد جب کھانے شروع کر دیتے گئے، دونوں بھائی نے ادھر توجہ، دونوں بھائی مل کر کے کھانا کھانا شروع کر دیتے گئے۔ کھانا کھا لینے کے بعد جب ہاتھ دھو لیتے گئے بزرگ مجاہد ملت، تو ان کے چھوٹے بھائی جو تھے قاری مجیب الرحمان صاحب قبلہ، انہوں نے دال کا کٹورا اٹھایا اور دال پینا چاہا، انہوں نے دال کا کٹورا اٹھایا اور پینا چاہا، لیکن بزرگ مجاہد ملت کے تقویٰ کو دیکھے انہوں نے فوراً روک دیا، انہوں نے اپنے بھائی کو فوراً روک دیا، کہا اے مجیب تجھے کھانے کی اجازت دی گئی ہے، پینے کی اجازت نہیں، تجھے تقویٰ دیکھے مجاہد ملت کی تقویٰ کیا ہے، ان کی پرہیزگاری، کہتے ہیں مجیب تجھے کھانے کی اجازت دی گئی ہے، پینے کی نہیں۔ اللہ اکبر، فوراً پیالہ رکھ دیتے گے اور اتنا مہارت سب گھر والے دیکھ رہے کہ آخر بات کیا ہے، ہم نے تو انہیں کھانے کے لیے پینے کے لیے دیا، کھائے پیے، لیکن یہ بات کیا اپنے بھائی کو روک کیوں رکھے گے؟ اللہ اکبر، ان کے تقویٰ کو دیکھے، پرہیزگاری کو دیکھے۔ جب یہ بات سن لینے کے بعد گھر والے کہتے ہیں حضرت آپ چاہے تو پیے، چاہے جو کرے کھائے پیے۔ اللہ اکبر، جب اتنا سننا تھا اب حضور مجاہد ملت علی رحمۃ اللہ فرماتے گئے اے میرے بھائی قاری مجیب الرحمان صاحب قبلہ، اب تم چاہو تو پیو، چاہو تو رکھ دو۔ جب اجازت ملنے کے بعد یہ بات ان کی تقویٰ کو دیکھے۔ اسی طریقے سے ایک بار ممبئی کے سرزمین پر جلسہ میں گئے ہوئے تھے،
تو ایک اس زمانے میں شاعر ہوا کرتا تھا، اتنا کام ہوا کرتا تھا جن کی آواز بہت سریلی آواز تھی. تو ممبئی کے سرزمین پر جب پروگرام ہوتا تو مجاہد ملت علی رحمۃ رضوان وہاں تشریف فرما تھے اور وہ نعت مصطفیٰ بھی وہاں پر آئے تھے. لیکن اچانک کیا ہوئے، ان کی آواز خراب ہو گئی. اچانک اس نعت مصطفیٰ کی آواز خراب ہو گئی. اللہ پر خراب ہو جانے کے بعد اچانک ان کے دل میں کتنی طریقے کے خیال آ رہے کہ کیا ہوا، اچانک کسی نے مجھے کر دیا، میری آواز پر، یا کس طریقے سے بہت ڈاکٹروں کو دکھایا جا رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے 1 مہینے تک علاج چلے گا، کوئی کہہ رہا ہے لیکن پروگرام میں بھی ہے. اللہ کو پر نہ جانے کتنے ڈاکٹروں سے دکھایا، پھر ہر طرف سے پھر ممبئی میں دکھائے گا. دکھانے کے بعد لیکن کسی نے بھی ان کا علاج نہیں کروایا. ان کی آواز کی تو کیا اللہ پر. پھر انہیں جب 2.5 سال کے بعد، پھر 2.5 سال کے بعد حضور مجاہد ملت نے اسی نعت خانے مصطفیٰ کو دعوت دیا کہ آپ کو یہاں پر تشریف لانا ہے. تو اللہ اکبر، انہوں نے تو دعوت قبول کری. اب پھر ان کا خیال کر رہا میری آواز صحیح نہیں ہے، میری آواز خراب ہو گئی ہے، اب کیسے جائیں گے، کیا ہم دکھائیں گے. اللہ اکبر. لیکن انہوں نے تو حضور مجاہد ملت کی بات پر بات رکھ لی تھی، اس لیے کہ حضور کہہ رہے تھے مجھے جانا پڑے گا. اللہ اکبر. وہاں سے چلے جاتے گئے. جب وہ وقت آتا ہے، وقت آنے کے بعد وقت مقررہ پر وہاں پہنچ جاتے ہیں، کیا دیکھتے گئے، خطیب لوگ تقریر کر رہے ہیں، نعت خان مصطفیٰ کے اچھے انداز سے پڑھ رہے ہیں. اب ان کے دل میں خیال ہو رہا ہے کاش جب مجھے اٹھایا جائے گا تو میں کیسے پڑھوں گا. اللہ اکبر. یہ دل کی کیفیت کو حضور مجاہد ملت اتکل، بس اس کا نام اتکل ویسا ہی نام تھا، اس سے پوچھتے بتا کیا تم اتنے مایوس ہو، کیوں اتنے تم مایوس ہو. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں حضرت ایسی سی بات ہے. اللہ اکبر. میرے مجاہد ملت نے اپنے جیب سے ایک کالے مرچ نکال کر کے ان کو دیتے، کہتے اسے چبا کر کے چوس جاؤ. اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں، اپنے جیب صدری کے جیب سے نکالتے گئے، کہتے اسے چبا کر کے چوس جاؤ. اللہ اکبر. جو ہی چوسنا تھا اسی طریقے سے ان کی آواز بھی سریلی ہو گئی. یہ مجاہد ملت کی کرامت میں سے کرامت ہے. اور ایک کرامت میں آپ کو بتاتا ہوں. کہیں پر حضور مجاہد ملت جا رہے تھے گاڑی پر، کار گاڑی پر، مطلب پہلے زمانے میں الگ ٹائپ کی گاڑی ہوا کرتا تھا جسے سواری گاڑی کہتے ہیں. تو اس گاڑی پر سوار ہو کر کے حضور مجاہد ملت جا رہے تھے. اچانک کیا دیکھتے ہیں، آپ جاتے جاتے ایک سنسان جگہ پر اس گاڑی کا تیل ختم ہو جاتا. تیل ختم ہو جاتا، گاڑی رک جاتی ہے. ڈرائیور جو تھا اب اس میں سے بوتل لیتا ہے، دوڑ لگانے لگتا ہے. کدھر؟ پٹرول ٹنکی کی طرف. پٹرول کہاں ہے، ادھر تیل ملے ادھر دوڑ لگا دیتے گئے. تو حضور مجاہد ملت گاڑی سے اترتے گئے، کہتے ہو کہاں جا رہے ہو، کدھر دوڑ رہے ہو، کیا ہوا، اچانک گاڑی رک گئی. اللہ اس پر قریب بلاتے گی. وہ شرما رہے کہے تو کیا کہے، میں کیا جواب دوں، کیوں میں گاڑی دوں گا. لیکن انہوں نے سکتے انہوں نے کہا حضور ایسی سی بات کہ میں تیل لانے کے لیے جا رہا تھا. اللہ پر کہتے ٹھیک ہے گئے. انہیں کان میں کیا بات کہتے گئے، کہنے کے بعد کہتے اپنے انجن کو کھولو. انجن کو کھولنے کے بعد اپنے جواب اس میں لگاتے گئے. لگانے کے بعد کہتے بند کرو. بند کرنے کے بعد چونکہ بند کرنا تھا، اب ڈرائیور سے حضور مجاہد ملت فرماتے گئے کہ سنو، جب تک تم یہ بات کسی کو بتا نہ دو گے تو تیرا گاڑی بغیر پیٹرول کا چلتا رہے گا. بغیر پیٹرول کا تیرا گاڑی چلتا رہے گا. اللہ اکبر. چلنے کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد 20 سال کے بعد انہوں نے کسی کو بتا دیا کہ میرے گاڑی بغیر تیل کے چل رہا بغیر. اچھی بات کو سن لیجیے. بغیر تیل کے 20 سال تک چلا. 20 سال تک انہوں نے بچاتا رہا، یہ کرتا رہا کہ کاش ہمیں کس کو بولو، کس کو یہ سوچ ملتے، مطلب وہ اپنی بات کو بچا ہی نہیں پایا تھا، حالانکہ کسی پر کہہ دیا. اب جو بھی کہنا تھا اب گاڑی بند ہو گئی. یہ بھی ایک حضور مجاہد ملت کی کرامت میں سے کرامت. اور بہت طریقے سے بہت ایسے کرامت کے نہ جانے ٹرینیں رک گئی جب نماز پڑھ رہے تھے. اور بھی اسی طریقے سے بہت ایسے سے جو ہے جیل میں گئے تھے تو جیل کے باہر کر لیتے. جیلر سوچ رہے تھے کیا اندر کون ہے باہر کون ہے، یہ بھی سوچ رہے تھے. اس طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں. میں عرض کریں تو کیا کروں اپنی گفتگو کو اگر بول رہے اگر سننے میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے.